شریعت میں کیا گنجائش پیدا ہوئی تھی کہ تصوف یا مسٹسزم کو انٹروڈیوس کرنا پڑا اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بہت شکریہ، مجھے بالکل بھول گیا تھا کہ آپ نے یہ سوال کیا. شریعت شارع، یہ جو لفظ ہے شارع وہاں سے نکلا ہے، اور طریقت طریق دونوں کا مطلب ہے راستہ، بالکل مختلف نہیں ہے اور یہ بالکل ٹکر نہیں کھاتے ہیں. شرع دے دروازے اچے راہ فکردہ موری ہو، عالم فاضل جان نہ دیون جو جاندہ سو چوری ہو، سلطان بہو صاحب. تو شریعت متقاضی ہے خلوص کا، تو خلوص طریق نے پیدا کر کے دکھایا. رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے بعد سے جو بود و فصل پیدا ہوا تبا تابعین تک اور بعد تک، اس روایت کے اندر رسالت مآب کا مشرب اور ذوق پیدا کرنے کے لیے یہ طریقت آئی تھی. یعنی کہ دوبارہ سے آپ کو نبی جی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت میں خلوص کے ساتھ عمل کرنا آ جائے. تو ایسے لوگ اٹھتے رہے تحریک کے طور پر جنہوں نے کہا کہ ایکسرسائز اور ورزش سے زیادہ ضروری ہے. جیسے وہ ایک کال ہے نا، اب اس کو کوئی مس انٹرپریٹ نہ کر رہے، کہ شک کی نماز سے بہتر ہے یقین کے ساتھ سو جا. تو وہ جو یقین کی منزلیں دکھانے کا عمل تھا وہ داغ بیل اولیاء و مشائخ نے ڈالی. اس کی گنجائش پیدا ہوئی تھی توبہ سے. اصل میں جس چلن کا رواج کم پڑ گیا تھا، مدھم پڑ گیا تھا، ہلکا ہو گیا تھا، وہ ہے توبہ. رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے اذکار ہیں اس میں سر فہرست اور سب سے زیادہ پکارے جانے والا توبہ ہے، استغفار. تو توبہ کی روایت سے پیدا ہونے والا سلوک، راہ طریق شریعت کے اندر خلوص پیدا کر دیتا ہے. توبہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ گناہوں پر توبہ کرنا، صحیح. توبہ سے مراد ہے کہ اسلوب بندگی کے اندر ایسا عاجز بندہ بن کر دکھانا جس کی وجہ سے باقی لوگوں پر بھی یہ حق واجب ہو جائے کہ بندہ ہونا اس کو کہتے ہیں، ہم تو کوئی دنیا کی شے ہیں. یہ ہے وہ احسان عظیم جو اصفی اور اولیاء نے پیدا کر کے دکھایا. تو یہ بالکل نہیں ٹکراتے، بلکہ یہ شریعت کا جو وسیع دائرہ ہے اس کی تکمیل کا نام ہی ہے. تو یہ صرف اصطلاحات کا ٹکراؤ ہے، یہ پہلے دور میں نہیں تھا. جیسے ہم نے پہلے بھی قرون وسطیٰ اور قرون اولیٰ کی بات کی، تو ان دونوں ادوار میں یہ اصطلاحات علیحدہ علیحدہ نہ تھیں، اور ائمہ جتنے ہیں، اولیاء جتنے ہیں، ان میں بھی فرق نہ تھا. اولیاء و مشائخ بلکہ آج سے 200-250-300 سال پیچھے تک باقاعدہ ایک مذہبی تحریک، بلکہ جیسے حنبلی ہیں اور ساتھ طریقت میں بھی ہے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، یا آپ کو دیگر اور اولیاء و مشائخ ملتے ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القدوس گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی رحمۃ اللہ علیہ. یہ تمام بزرگان دین اور مشائخ کی تحصیلات تو دیکھیں، کوئی حافظ قرآن ہیں، فقہ پڑھ رکھی، حدیث پڑھ رکھی، رجال میں، سکہ میں، ہر میں غواصی کیے بیٹھے تھے، اور اس کے ساتھ انہوں نے دین میں خلوص کا عمل جاری کیا. جیسے ایک حدیث ہے کہ نبی جی علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ جنت کی ضمانت کس بات پر دیں گے؟ تو اتنا خوبصورت جواب حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسے قبلہ واصف صاحب کہتے ہیں کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے. تو وہ پیغمبرانہ بات سنیے. اب آپ نے فرمایا احسن الکلام، یعنی کہ آسن طریقے سے کلام کرنا، اور والطعام یعنی کہ کھانا کھلانا بھوکوں کو. یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کے اصفیاء اور اولیاء نے ہمارے اندر اخلاقی گراوٹوں کا علاج کرنا شروع کیا. گفتار اچھا ہو، نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز، نقطۂ پرکار حق، مرد خدا کا یقین اور یا عالم تمام وہم و طلسم و مجاز، جیسے اقبال نے کہا تھا. یہ پیدا کیا. اور اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھاکھا جاون راضی ہووے بلا. واہ. کہ سب سے پہلے انسان کی بھوک مٹائی جائے، اس کی پیاس بجھائی جائے، اس کے بعد اس کو دعوت و تبلیغ دی جائے. پہلے اس کی پیٹ کی توبہ کروائی جائے کھانا کھلا کر، اس کے گلے کی توبہ کروائی جائے پانی پلا کر، پھر اس کے نفس کی توبہ کروائی جائے رسول اللہ کی محبت دے کر.
علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، ایک اور بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے خانقاہوں کا، اور اب آج کے دور میں ایک عام تصور یہ ہے کہ جتنی بھی خانقاہیں ہیں یا مشائخ ہیں، ان کا کردار یہ لیا جاتا ہے کہ لوگ ان کے پاس حاضری دیتے ہیں. اچھا، سیکھنے سکھانے کا عمل تو ایک طرف دعا کے لیے کہا جاتا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں. تو جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں، تو کیا ماضی میں جب سے تصوف پریکٹس ہونا شروع ہوا تو مشائخ کا کردار یہی رہا ہے؟ نہیں، اس سے برعکس تھا. اچھا، اگر آپ ذرا غور کیجئے تو آپ کو بڑے بڑے اولیاء کی کتب کے اندر یہ حوالے ملیں گے کہ ان کے ایک سے زیادہ شیوخ تھے. پہلا نقطہ یہاں سے بحث کا ہوتا ہے، صحیح، یا آغاز بحث یہاں سے ہوتی ہے کہ کیا شیخ ایک ہوتا ہے؟ نہیں، ایک سے زیادہ شیوخ ہوتے ہیں جن کی اپنی اپنی طرح سے ذوقی بلندی ہوتی ہے. ایک سے زیادہ، یہ اس کو پلیز واضح کر دیں. ایک سے زیادہ شیخ ہوتے ہیں کسی ایک مرید کے لیے یا ایک مرید کے لیے؟ ایک مرید کے لیے. مثال کے طور پہ حضرت علی بن عثمان الحجویری، جن کو داتا گنج بخش کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کشف المحجوب میں بھی تذکرہ ہے. دیگر اولیاء و مشائخ ہیں، بہت ساروں کے نام میں سلسلہ چشتیہ سے لے سکتا ہوں، سہروردیہ سے، شاذلیہ سے، نقشبندیہ سے، قادریہ سے، کہ انہوں نے ایک سے زیادہ شیوخ سے کسب فیض کیا. اس سے مراد کیا ہے کہ ان سے انہوں نے فقہ پڑھی، ان سے انہوں نے قرآن کا علم لیا، ادھر سے حدیث کا لیا، یہاں سے انہوں نے نفس کو پاکیزہ کرنے کی تراکیب لی، یہاں سے تواضع سیکھا، وغیرہ وغیرہ. تو شیوخ کا مزاج اور مزاج کردار یہ تھا کہ وہ کسی کو اپنے سے باندھ کے نہیں رکھتے تھے. اب جو پہلا بنیادی مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک شیخ کے ساتھ نتھی ہیں اور اس شیخ کے اندر وہ تمام کمالات دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ نے کتابوں میں پڑھ رکھے ہیں. اب یہ کمال درجے کی کم فہمی اور کم عقلی ہے، کیونکہ وہ ایک شخصیت میں مجتمع نہیں ہو سکتی چیزیں. ایسا بھی تو نہیں ہے کہ جب آج کے دور میں ہم دور حاضر میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی ایک، ہم سلاسل کو زیر بحث لائیں گے، لیکن کسی ایک سلسلے سے منسلک ہوتے ہیں جس کا عام طریقہ بیعت کرنے سے رائج ہے. بالکل صحیح. تو وہاں پہ یہ تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ آپ اب اسی سلسلے سے منسلک روایات اور تعلیمات کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو پریکٹس اینی ادر سلسلہ. بالکل ٹھیک. اس سوال کے دوسرے حصے کے اندر جیسے ایک بدیہی مسئلہ ہے، باقی ٹھیک ہے، کسی ایک آدمی کے پاس اتنا ضرور بیٹھیے اور اتنا تعلق ضرور باندھ کے رکھیے ادب کے ساتھ. بے ادبا نہ سار ادب دی گئے ادب تھی وانجے ہوں، جڑے ہون مٹی دے بھانڈے کدی نہ ہونجے کانجے ہوں، جڑے ہون مڈ قدیم دے کھیڑے کدی نہ ہوندے رانجے ہوں. تو اتنی دیر تو بیٹھیے کہ وہ آپ کو ذوق سے ذکر کر سکیں. پھر آپ اپنے بقدر جو حوصلہ ہے آپ کے اندر کہ میں نے یہ علم بھی سیکھنا ہے تو قرآن کے حفظ کے لیے وہاں جائیے، میں نے تجوید سیکھنی ہے تو وہاں جائیے. بالکل درست ہے. یہ ڈس الاؤنس جو ہے میرے نزدیک ٹھیک بات نہ ہے، کیونکہ یہ ہمارا اولیاء کا مشرب نہ تھا، اصفیاء کا طریق نہ تھا. باقاعدہ خود اولیاء و مشائخ یہ کہا کرتے تھے کہ اس حصے کی ہم نے آپ کی تربیت کر دی، قلب کے اس حصے کی، نفس کے اس حصے کی، ذہن کے اس حصے کی، روح کے اس پہلو کی. اب آپ فلاں کے پاس جائیے. اس لیے آپ کو اصفیاء اور اولیاء کے ہاں سیاحت بہت ملتی ہے، وہ ایک سے زائد جگہوں میں جاتے ہیں. ایک تو کہیں اور جانے سے آپ کے اندر کی نسل پرستی کم ہوتی ہے، جو شناخت کا کھوکھلا پن ہے اس میں ایک استحکام اور دوام اللہ سے تعلق سے پیدا ہوتا ہے، اپنی نسل سے نہیں. اور دوسرا یہ کہ صحت کرنے کی وجہ سے آپ مختلف لوگوں سے ملتی ہے تو ایک گلوبل نیٹ ورکنگ وجود میں آتی ہے کہ مختلف طرح کے لوگ کیا مزاج رکھتے ہیں دنیا کے اندر، اور اس مزاج کو آپ نے اپنی تعلیمات کا حصہ کیسے بنانا ہے. صحیح. تو اس میں ایک میں بات عرض کر دوں، ہم جب بھی بحث میں یہ لفظ لاتے ہیں مرشد، شیخ، ہادی، مربی، تو مورد الزام انہی کو ٹھہراتے ہیں. اس کی بجائے دوسری طرف دیکھنا چاہیے، وہ ہے مرید، وہ ہے طالب، وہ ہے سالک. وہ کون ہے جو سلوک کے سفر پر چلنے آ رہا ہے؟ وہ کون ہے جس کی طلب ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں اپنی پیاس میں سچا نہیں ہوں تو پانی کا انکار کیوں کر رہا ہوں؟ اور میں اپنی طلب میں پیاسا نہیں ہوں تو میں کنویں کے پاس کاہے کو آن بیٹھا ہوں؟ اب تو میں مزہ لے رہا ہوں یا باقیوں کا راستہ روکے بیٹھا ہوں؟
تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مرید کی تعریف جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ہاں ہے وہ بڑی شان والی ہے. المرید لا یرید، مرید وہ ہوتا ہے جو اپنی تمام خواہشات کو ترک اور رد کر کے آتا ہے کہ اب میں نے اللہ کی خواہش سیکھنی ہے کسی سے. دیکھیں ہم ماں سے کیا سیکھتے ہیں؟ ممتا. باپ سے کیا سیکھتے ہیں؟ شفقت پدری. بھائی سے کیا سیکھتے ہیں؟ برادرانہ ذوق. بہنوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ سایہ عاطفت. اسی طرح شیخ سے آپ کیا سیکھتے ہیں؟ تواضع، سادگی، عاجزی، کہ آپ اللہ کی طرف سفر کرنے والے قبیلے کا حصہ ہیں، ایک کنبے کا حصہ ہیں. تو میرے نزدیک یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ اس پہلو پر غالب ہے. اب اس میں واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آسان جملہ ارشاد کر کے پھر آگے چلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر بد نیتوں کا قافلہ بھی ہو اور آدمی نیت والا ہو تو وہ اپنی سچائی کے بقدر فیض لے لے گا، یعنی وہ فیض رساں بھی ہوگا اور فیض وصول بھی کر لے گا. اس سے مراد کیا ہے؟ ہمارے ہاں جس چیز کا فقدان اب تقریباً کلی ہے، جزوی نہیں ہے، وہ ہے طلب کی کمی. مجھے ڈگری کی طلب ہے، مجھے سٹیٹس کی طلب ہے، اچھے لباس کی طلب ہے، اچھے کھانے کی طلب ہے، مرد و زن میں نکاح کی طلب ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ طلب کی قسمیں ہیں. لیکن آپ میں سے اور مجھ میں سے کون ہے جو اللہ کا طالب ہے؟ تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی ما ہوا مذکر، مرد کون ہوتا ہے، مذکر کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کہیے. تو انہوں نے کہا کہ جس کے ایسے خد و خال ہیں وہ مرد ہیں، اور جس کی ایسی حیت و بناوٹ ہے وہ فلاں ہے. تو آپ نے کہا نہیں، یہ آپ جنسی تعبیر کی بات کریں. پھر علی نے فرمایا طالب الدنیا ہوا مخنث، جو دنیا کا طالب ہے وہ ہجڑا ہے. طالب العقبہ ہوا مؤنث، جو نفع و نقصان کی خاطر صرف تعلق اللہ سے جوڑ رہا ہے، یعنی اس کے اندر لالچ ہے، وہ عورتوں کی مانند ہیں کیونکہ وہ ہر چیز میں محتاط رہتی ہیں. اور طالب الحق طالب مولا ہوا مذکر، اور جو حق کا طالب ہے وہ مرد ہے. اب وہ رابعہ بصری بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ وہ سب سے بڑی مرد ہیں اس حوالے سے اگر اس تعریف پر دیکھا جائے. تو حضرت کی جو یہ تعریف ہے مولا علی شیر خدا مولا کائنات کی، وہ ورٹیکل زیادہ ہے، ہاریزونٹل کم ہے. تو انسان کے اندر بھی طلب ایسے ہی چلنی چاہیے، ہاریزونٹل نہیں، ورٹیکل. طلب آج کل یوں بچھائی گئی ہے، فرشی طلب یہ ہوتی ہے کہ بچہ اتنی عمر کے اس حصے میں یہ پڑھے گا، پھر یہ کپڑے پہنے گا، پھر یہ اسکول میں جائے گا، کالج میں، یونیورسٹی میں، شادی کر. یہ ہاریزونٹل ہے. ایک طلب ہے جو ورٹیکل ہے، جس کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب تک جا پہنچتے ہیں. وہ چشم پاک بین کیوں زینت برگستواں دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی. آپ کی آنکھ کے اندر وہ مریدی پیدا ہو جائے کہ آپ کا شیخ آپ کو حوصلہ دے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظاہر دیکھ سکیں. یہ وہ شان ہے جو مریدوں کے ہاں کم ہو گئی ہے. تو سچا مرید کس کو ہم سمجھے بیٹھے ہیں؟ جو کسی نفسیاتی عارضے کا شکار ہے، علاج کے لیے اچھی بات ہے، کہیں سے حوصلہ اور امید ملے، یہ بری بات نہیں ہے، یہ تو شان ہے تصوف کی. مثال کے طور پر کہیں کوئی مقدمہ ہو گیا ہے، فلاں جگہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اس طرح کی چیزیں، اور وہ نمبر کم آ رہے ہیں، یا اب تو باقاعدہ کہ وہ بانڈ کا نمبر نکلے گا کہ نہیں. اب اس طرح کی باتیں تصوف سے جوڑنا یا قوالی کو صرف تصوف بنائے رکھنا، یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت کوئی اچھے نتائج برآمد نہیں کرے گا، کیونکہ یہ مختلف پڑاؤ ہیں انسانی شخصیت کے. ہر انسانی شخصیت کے اندر ایسی وادیاں اور گھاٹیاں ہوتی ہیں جس میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کا قدم کہاں پڑ رہا ہے، آپ کے اپنے اندر ہی. تو مرشد وہ ہوتا ہے، شیخ وہ ہوتا ہے، ہادی وہ ہوتا ہے، مربی وہ ہوتا ہے جو روشنی کر کے کھڑا ہوتا ہے.